ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے ذکر کو مکمل صحت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے جب تک جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہیں دم میں دم ہے، جب تک ہمیں اللہ کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے خواتین بیٹھی ہیں، ان سے بھی عرض ہے کہ اگر آپ لوگ سنیں یہ مکمل طور پہ تو اپنے بچوں کو آرام سے سنبھالیں، اپنے موبائلوں کو بند کر دیں، اس لیے کہ قبر کے اندر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ موبائل ہے، وہاں تو سیدھا سادہ ہوگا سوال کہ من دینوں کا من ربو کا تو ہے کیا، اور یا تیرا رسول کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا جو ہے اپنے مذہب کون سا ہے۔ تو اللہ کا واسطہ ہر جگہ پر ایک جیسی نہیں ہوتی، بعض جگہ ہیں جو ہے وقت عبادت کرنے کے لیے، اور یہ کتنی دیر کی عبادت، اللہ میاں اگر قبول فرما لے تو اس کی مہربانی ہے، اس لیے کہ آپ اور میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ یہاں آ جائے، نہ میں ان کو بلا سکتا ہوں نہ ان کو بلا سکتا ہوں، صرف رب تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ہم آئے نا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ان بزرگان دین کے ادب کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ایک بات تمام لوگ میری ذکر سے پہلے سن لیں، جس نے جانا ہے بالکل جاؤ، کوئی منع نہیں ہے وہاں صاحب کے جانا، مزار یقینی بات ہے بزرگ کا، لیکن جب میرے نبی کا درود و سلام ہو، ہر دفعہ بندہ چاہتا ہے کہ جناب باہر آ جائیے تو صلوات و سلام ہو رہا ہے، یہ تو آپ کو خود چاہیے، کیوں آپ کا نبی نہیں ہے؟ آپ کو کیا نہیں پتا کہ اس کا رتبہ کیا ہے صلوات و سلام کا، ہر دفعہ بندہ جا کے بتائے گا۔ تو بھائی ان چیزوں کا خیال رکھا کرو کہ جب صلوات و سلام ہویا کرے خاموشی سے نکل کے آ جایا کرو، اس لیے کہ میرے نبی سے دنیا میں کوئی پیر فقیر بڑا نہیں ہے، آئی سمجھ سب میں بڑا پیر فقیر سب کچھ جو کچھ دینے والا ہے وہ میرا نبی ہے۔ ٹھیک ہے بابا عیشا میرے دادا ہے، لیکن بعد میں کلیئر کروں گا، اس لیے کہ مذہب نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے، نہ تعلیم آپ کی ہے نہ کتاب آپ کی ہے نہ میری ہے، جس نے لکھی ہے اس کی بھی آپ کی نہیں ہے۔ تو یاد رکھو کہ جیسے ہو آپ اس جگہ پہنچنے کی کوشش کرو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نزہت الواضح کتاب ہے، صفحہ ہے 39، کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی برکت، جو انہیں رب تعالیٰ کلمہ پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، جیسے نماز میں آپ نے 3 دفعہ پڑھا۔ حضرت دلدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صرف دل سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، ایک اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے ایک سبز رنگ کا پرندہ پیدا کرتا ہے، ہوتا وہ فرشتہ ہی ہے، نکلتا ہے اور اس کے پر جو ہے سفید ہوتے ہیں، اور یہ سمجھیں کہ جواہر اور سچے جواہر اور اپنے یاقوت جڑے ہوئے ہوتے ہیں، نکلتا ہے اور اس کے پر اتنے بڑے ہوتے ہیں اگر وہ بڑا پھیلائے تو ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، جیسے کلمہ بڑھتا ہے نکلتا ہے اور وہ سیدھا جاتا ہے اور جا کے عرش کے نیچے جا کے اپنے بازو کھڑے، مطلب یہاں جائے سے اگر کھڑے کرے تو عرش کے نیچے رکھتے، سیدھا لے جا کے کھڑے کر دیتا ہے۔ تو عرش میں جو فرشتے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا تو بہت بڑا نظام ہے نا، وہاں بھی حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تجھے رب الجلال کی عزت کی قسم یہ پر اپنے نیچے کر، آئی سمجھی، کہتا ہے بات یہ کہ میں پر نیچے جب نہیں کروں گا، کہا کیوں نہیں کرے گا، کہا اس لیے نہیں کروں گا کہ جب تک میرا رب جو اس کلمہ پڑھنے والے کی بخشش نہ کر دے، اسی پر رب تعالیٰ کی آواز آتی ہے کہ جان ہے سے بخش دیا، آرام سے نیچے اتر کے آ جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلمہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہر چیز میں دیکھ لو، موت کے وقت دیکھ لو، نہلاتے وقت دیکھ لو، مردے کا دیکھ لو، جتنے حساب دیکھ لو، سب میں پہلے کلمہ طیبہ آتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت حضور
حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بڑی بات ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دوست ہیں اور آپ فرماتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت اپنے ایک سے رکیے گا، میں ذرا سا اس میں وہ ہو رہا ہوں. حضرت عقیل حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بھائی ہیں. آپ جب مسلمان ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا اور کہا کہ مجھے دو خوشیاں ہوئی ہیں تیرے لیے. ایک تو میرا صحابی بن گیا، اوپر سے تو میرا بھائی ہے. مجھے دو خوشیاں ہوئی، جب میرا نبی کہتے تو حضرت عقیل بھی چوڑے ہو کے چڑھنے لگے. اب ہر کام جو تھا یاد رکھ کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت صدیق اکبر سے لیا کرتے تھے، ابو بکر صدیق سے. لیکن کیونکہ بھائی تھے ان کے تو یہ اور چوڑے ہو کے گھومے. خیر صاحب، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر صدیق گھوڑا تیار کرو. کہا کہ رک جا بھائی، تو رک جا، میں خود کرتا ہوں تیار. یار یہ بات کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا. جو کام میرا نبی کہتا ہے وہ یہ کہتے تو رک جا میں خود کرتا ہوں. مطلب اس کو دشمنی نہیں کہتے، اس کو جوانی کی محبت کہتے ہیں، عقل جسے کہتا ہے جوانی کی. تو کہتے ہیں کہ جو کام میں حضرت بی بی فاطمہ کی شادی کرنی ہے تو وہ مشورہ حضرت ابو بکر صدیق سے کرنا ہے. فلاں مال آیا ہے کس طرح تقسیم ہوگا تو وہ حضرت ابو بکر. اب یہ اندر سڑنے لگی، جسے کہتے ہیں نا غصہ. سڑنے کی بات نہیں کہوں گا، اس سے کہ شہزادے ہیں، اولاد نبی ہے، تو غصہ ایک دم آنے لگا. ایک دن جمعے کا دن تھا. حضرت ابو بکر صدیق کی عادت یہ تھی کہ جمعے کے دن خود مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے اور پہلی مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ جایا کرتے تھے. اس لیے کہ اگر آپ پیچھے صف میں بیٹھے تو کسی کی گردن پھلانا بھی بنا ہے، تو آپ بیٹھ جایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ یقینی بات ہے مجھے ہوش نہیں تھا، اتنا سمجھ نہیں تھا لوگوں کا میں ساتھ کروں نہ. مجھے ایک ایسی وہ تھی کہ اتنی تعلیم ہو میرے پاس. تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایک دم حضرت عقیل جا کے حضرت ابو بکر صدیق کے برابر بیٹھ گئے. ایک بات میری اور سنتے رہو کہ جب میرے نبی کا نام آیا کرے تو اٹھ کے مت کھڑے ہوا کرو، اس لیے کہ نبی کا نام بہت بڑا ہے. اگر اس میں بھاگنا ہے تو وقت سے پہلے بھاگ جاؤ، نہیں تو تم ملعون ہو جاؤ گے. یہ بھی بات کام کھول کے سن لو. میرے نبی کی بات نہیں سنتے تو صاحب سیدھے آپ گئے. حضرت ابو بکر صدیق پہلی صف میں بیٹھے تھے. وہ شخص جس نے مسجد نبوی خریدی، اس بچے نے مجھے 4 دن پہلے کہا تھا کہ ابو یہ بیان کرنا ہے، یہ میں نے نکالا اس کو ڈھونڈ کے. جس شخص نے مسجد نبوی خریدی تھی، مسجد نبوی جو خریدی حضرت ابو بکر صدیق نے خریدی ہے. گئے وہاں اور جا کے کہا اٹھو یہاں سے. سرکار اٹھتا، پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، یلا چوتھی صف، 5ویں صف، 6ویں صف، 7ویں صف. اب ہاتھ باندھ کے کہنے لگے شہزادے اگر تو یہاں کہے تو میں بیٹھ جاؤں. اچھا کہاں بیٹھو؟ تو کہا بات یہ شہزادے، بات تیری نسل پاک ہوئے بچہ نور نور اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ تو میرے نبی کو کہا نا، لیکن کیا کہ اس بندے کی عزت یہ کی کہ وہ میرے نبی کا خاندان ہے. اگر جہاں کہتا ہے تو بیٹھو، کہاں بیٹھ جاؤ. حضرت علی کرم اللہ وجہ اسے دیکھ رہے تھے. اب اس وقت تو مسجد میں نہیں بول سکتے تھے، غلطی ہے کہ اپنے ان سے بحث کرتے عقیل سے. تو جب سب نماز پڑھ لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے جا کے کہا کہ سرکار ایک عرض کروں تو آپ فرماؤ کیا بات کیا ہے؟ کہا حضرت اس کو سمجھائیں. کس کو؟
عقیل کو کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق سے فضول میں دوست رکھتا ہے، ہر جگہ لڑنے لگتا ہے، ہر مقام پہ ان کو بے عزت کرنے لگتا ہے. آخر کیا ہوا؟ کیا بلاؤ عقیل کو. میرا نبی کہہ دے بلاؤ عقیل کو. اور ابو بکر صدیق کو تو حضرت ابو بکر صدیق کے تو ٹانگیں کاٹنے لگی، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے. سرکار کیا ہوا؟ حکم فرمائے. کہا کہ آج کس نے تمہیں مسجد میں جو ہے پہلی صف میں سے پیچھے اٹھایا؟ سرکار کسی نے نہیں اٹھایا. کہا نہیں وہ کھولا بند. کہا سرکار وہ شہزادے وہ چاہے تو مجھے کر سکتے ہیں، پیچھے بھیج سکتے ہیں. میں ناراض نہیں نہ میں آپ سے شکایت کروں گا. آپ نے عقیل کو بلایا. اب آپ کے سمجھانے کا انداز دیکھیں، ڈانٹا نہیں، اس لیے کہ نوجوان تھے. جوان کہا بیٹا عقیل یہاں بیٹھ جاؤ. یہ وہ شخص ہے کہ جب مدینے کے لوگ مجھے قتل کرنے میں، مکے کے لوگ مجھے قتل کرنے آیا کرتے تھے تو سب میں پہلے اس کی تلوار باہر ہوتی تھی کہ جو ان کی طرف جائے گا پہلے میری طرف جائے گا. اور تجھے وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جب میرا پورا مکہ دشمن ہو گیا تھا، میں غار ہرا میں تھا، اس کی بیٹی مجھے لا کے کھانے دیا کرتی تھی دشمنوں سے بچیے، اور رات کو اس کا بچہ دشمنوں سے چھپ کے مجھے دودھ پلانے کے لیے آیا کرتا تھا. تو اس کی کس کس قربانی کو ذکر کرے گا؟ اور سن میری بات. کہا سرکار نے کہا سن میری بات. کہا سرکار مطلب آپ چچا دا بھائی تو ہے، کیسے ہی دبا سکتے؟ سرکار کہا سن میری بات، جس جگہ پہ تو بیٹھا ہوا یہ جگہ بھی اس سے خریدی ہے اور اس سے کبھی تو اس سے بات کرنے کی. کہا سرکار مجھے معاف کر دے. کہا کہ میں معاف کر دیتا ہوں، تو میرے بچوں کی طرح، لیکن آئندہ ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے بھی اہل محفل ہیں آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اس سے کہ آپ کو پتہ ہے نوچندی میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو میں وہ کر دیتا ہوں، نہیں تو 2-3 کے اندر ختم کر دیتا ہوں. ایک یہودی اور ایک سید زادے کا واقعہ، ایمان افروز واقعہ. آج تو آپ کو پتہ ہے ہر کوئی سید بنا ہوا، ہر کوئی سید. جس نے انڈیا سے سرحد پار کی آدھے لوگ تو سید بن گئے. انہیں یہ نہیں پتا کہ سید کہتے کسے، سید کے معنی کیا ہے، سید کی تشریح کیا ہے. تو جب اپنے وقت میں قحط پڑا تو ایک سید زادوں کا خاندان آ کے سمرقند کے اندر رکا. 3 بچیاں ان کے ساتھ تھی، عورت بیوہ تھی. کہ بھائی یہ بات بہت اس کو عقل سے سنو. عورت بیوہ تھی، 3 بچیاں ساتھ. کتنی بڑی ہوں گی؟ 12 سال کی. پتہ یہ ربی جانتا ہے کتنی تھی یا نوجوان. تو وہاں رکی. اچھا اس زمانے میں مسجد کے باہر اپنے رہنے کی جگہ بھی ہوا کرتی تھی. اب تو آپ نہیں کہہ سکتے. آج کل جگہ ہو جائے تو پتہ چلا دوسرے دن ہی دم ہو جائے، جھگڑے شروع، بدماشیاں شروع. صاحب تو رہنے کی جگہ بھی تھی. تو وہ رکی تو سمرقند میں نکلی. کہا کہ ایک صاحب ہے بڑے اپنے سیٹھ صاحب ہیں، ان سے بات کرتے کرو تو شاید اللہ تمہاری مدد کرتے. آپ گئی. اس کے بعد بڑی مشکل کے بعد آپ کو جگہ ملی بیٹھنے کی. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا دیکھو بات یہ ہے کہ سرکار سمرقند میں تو اپنے کیا کہتے ہیں قحط پڑ گیا ہے اور میرا کوئی ہے نہیں. میرا باپ شوہر جو ہے وہ مر چکا ہے. بچیوں کے لیے کچھ میرے لیے مدد کرے. کہنے لگے اپنی تو ہے کون؟ کہا میں سرکار سید علی ہوں. کہا تو اپنی پہچان کرائے گی سید علی ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کو میری بات سمجھیے گا کہ رب تعالیٰ دولت دے دیتا ہے. یہ حدیث کی بات کر رہا ہوں بہت بڑی، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی غریب کو دولت دے دیتا ہے یا اس کے حالات بدل دیتا ہے تو وہ ایسی باتیں اپنے منہ سے کرنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. کہنے کہ تیرے پاس سید علی ہونے کا کوئی ثبوت ہے، کوئی پہچان ہے تیری؟ تو سرکار پہچان کوئی بھی نہیں ہے میرے پاس، بس اتنا ہے کہ میں سید علی ہوں. اور یہ کہہ کے اپنا منہ چھپا کے رو کے وہ نکل گئے.
اب آپ یہ دیکھیں وہ سید صاحب جو کہہ رہے تھے کہ میں تیری بات پہچانے، رات کو سوئے تو دیکھ رہے ہیں کہ جنت سجی ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور حضور اکرم لوگوں کو پکڑ کے اٹھا جھٹکا دے کے جنت کے اندر بھیجا ہے، جو ہمیں پکڑا جنت میں۔ سبحان اللہ، جب یہ جاتا ہے تو فرشتہ اس کو وہیں روک دیتا ہے، کہا کدھر؟ یہ جاتا ہے حضور کے پاس کہ سرکار یہ مجھے جنت میں نہیں بھیجا، مجھے آپ حکم دے کہنے کہ یہ بتا کہ تیرے پاس کوئی سند ہے جانے کی، تو مسلمان ہے؟ سبحان اللہ، کہنے کہ رات کو ہماری ایک بیٹی آئی تھی تیرے پاس، تو تو نے اس کو یہ کہا کہ تیرے پاس اس کی سند کیا ہے کہ تمہارا جو سید آدمی ہے، تو تیرے پاس کون سی سند ہے کہ تم مسلمان ہو؟ چلتا بند، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب یہ اس نے کیا کیا، جب وہ کہتے ہیں نا جب آدمی دیکھ لیتا ہے تو بھاگتا ہے اسے نہیں، صبح ہی ہوئی یہ پہنچا کہ بھائی وہ سید زادے کون تھے اس محفل کے اندر، یہ کہ علاقے میں ڈھونڈا، پتہ چلا پھلا، اچھا اس زمانے میں اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی، یہ 5ویں یا 6ٹھی گلی میں ان کے گھر تک پہنچ گیا، وہ یہودی کا شخص جس کے پاس وہ گئی، لوگ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ اس سے میرے پاس جو یہ عورت ہے اور بچے ہیں 10 گنا ان سے زیادہ لے لے، لیکن یہ بچے اور یہ مجھے دے دے۔ تو اس نے کہا بات یہ کہ تو کل آتا پرسوں آتا تو بات کو چھوڑ تھی، اب میں نہیں دوں گا۔ اس سے اس یہودی نے آپ کو وہ لے جا کے اپنے مکان میں رکھا تھا، مکان بھی دھلوا کے دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ساری زندگی آنے اور میرے جتنا خرچ تیرا میں اٹھاتا رہوں گا اپنے حلال رزق میں سے۔ سبحان میرے اللہ، نبی کے یہ کام دیکھو، وہ یہ نہیں دیکھتے یہودی یہ فلاں ہے، وہ صرف یہ دیکھتے یہ ہے کیا ایسا۔ بات یہ کہا جی واپس کرتے کہنے کہ 4 دن پہلے آتا تو کر دیتا، 2 دن پہلے آتا اس کو دیتا، اب نہیں دے سکتا۔ تم نے کسی مولوی سے یا مفتی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہوگا، ارے پاگل کے بچے، میں نے تو ان کے ساتھ اچھا کر کے سید زادوں کے ساتھ محمد مصطفیٰ عربی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا ہے، میں تمہیں کیسے واپس کر سکتا ہوں؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، سوچنے کی اور ان کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے حضرت نظام الدین اولیاء، اس لیے کہ انڈیا اور پاکستان کے اندر بزرگوں کا بہت بڑا مقام رہا، انہوں نے بھی اسلام پھیلانے میں بہت بڑی تعریف کی، بہت بڑی تعریف ہے ان لوگ کی۔ لنگر بٹتا بھی ہے، بٹ بھی رہا ہے، چلتا ہے، چل بھی رہا ہے، چلانے والے چلا بھی رہے، آپ اسے کسی کو نہیں روک سکتے۔ تو آپ کو بتائیں جب 4 پیسے کسی کے پاس آ جائے تو چمچے اس کے بہت زیادہ ہو جاتے۔ بادشاہ کو حضرت جا کے کہا کہ سرکار بات یہ ہے، چاول بھی آپ کا، گھی بھی آپ کا، لکڑی بھی آپ کی، پیسہ بھی آپ کا، اور نام جو نظام الدین اولیاء کا ہوگا، یہ کون سی بات ہے؟ آپ کو بتائیں بادشاہ ہمیشہ کچے کانوں کے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بات ہے، آج یہ کون کہہ رہا ہے؟ تاکہ دنیا کہہ رہی ہے۔ ایسا کرو جا کے کہہ دو کہ آج سے لنگر بند ہوگا۔ ابھی اس وہاں گئے نہیں تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا اس کو 3 گنا زیادہ کر دو، سبحان اللہ، 3 گنا زیادہ کر دو۔ کیسے ہوگا سرکار؟ اس لیے کہ مجاور خادم تو آپ کو بتایا جو آیا جھپٹ لو، خادم مجاور جو بیٹھے وہ جو آیا جھپٹ لو، لیا اور در کے اندر در غلہ کوئی بھی یہ کھاؤ۔ اور کیسے آئے گا؟ کہنے لگے جتنا ہو سکے میری اپنے مسلح کے نیچے سے نکالتے رہو، خرچ کرتے رہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسلح کے نیچے سے نکال کے رہے اور خرچ کرتے رہے۔ اب عطاب الہی دیکھیں آپ، بادشاہ کا پیشاب بند ہو گیا۔ یہ میں تاریخی بات کر رہا ہوں، آپ کی اور اپنی بات نہیں کر رہا، یا کسی رشتہ دار کی یا دوست کی بات نہیں کر رہا، بادشاہ کا پیشاب بند۔ تو اب آپ اندازہ لگاؤ اس کے پاس اس وقت، اس زمانے کو دیکھ لو، اس زمانے میں کون کون سے طبیب نہیں ہوں گے جو اس کا علاج کر سکیں؟ تمام طبیبوں نے زور لگا لیا، ہر
شخص نے زور لگا لیا لیکن وہ ہونے کو نہیں آتا. آخر اس کی ماں آپ کے پاس آئی. ماں تو آپ کو پتا ہے بہت بڑی چیز ہے. کہا کہ سرکار وہ تو بچہ ہے، بیوقوف ہے، جاہل ہے، آپ دعا کریں. کہے نہیں بیٹا، دعا کا ٹائم نکل گیا. اس نے باتیں اس طرح کی ہیں کہ اب میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کے لیے دعا کروں. کہا سرکار آپ دعا کریں گے، خدا کرے اس کا پیشاب کھل جائے تو مر جائے گا وہ. کہنے لگے اچھا ایسا ہے کہ اس کو بول کہ پوری سلطنت میرے نام لکھ دے، میں کھل جائے گا. جا. سبحان اللہ. اب ماں جائے اور اولاد اور یہ بند ہو، وہ تو سلطنت کیا جتنی چیزیں کو اس سے لکھوا لو پیشاب اگر بند ہو جائے. میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں، اللہ کسی بھی دشمن کو پیشاب کی تکلیف نہ دے. جیسے ماں نے جا کے کہا کہ بھائی وہ حضرت بابا جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری جو اپنے اس کی سلطنت نام لکھ دے. کہنے لگے کاغذ لے کے آ، میں لکھ کے دیتا ہوں، سائن کر کے دیے. ماں لے کے آئی، جیسے آپ نے لیے اس کو پھاڑ دیا. کہنے لگے پاگل، مجھے نہ اس سلطنت کی ضرورت ہے نہ اس پیسے کی ضرورت ہے. اس کو بول انسان کا بچہ بن کے رہے، تیرے کھلانے سے دنیا نہیں کھاتی، رب تعالیٰ دیتا ہے تو کھاتی ہے. اور حدیث نبی ہے، حدیث نبی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ کسی کو کھلا رہے ہو یا کسی کا پیٹ بھر رہے ہو تو آپ ابھی وہ گیا نہیں، اس کا پیٹ بھرا نہیں، رب تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. تو میاں اللہ تعالیٰ تو تم پہ اتنا مہربان ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگان دین کے ادب کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ جو موبائل یہ جو آیا ہے ہمارے پاس، جادو کی ٹبیا، اس نے ان بزرگوں کے ادب کو ختم کر دیا. اس لیے کہ ان کے باپ اور ماں تو کچھ بتاتے ہی نہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا لکھنے کا بھی. میں آپ کو صحیح بات کہوں، جب تک آپ مطالعہ نہ کرو، کتاب نہ پڑھو، ان کو کب کا پتہ نہیں ہوتا. تو ان کی اولادیں بھی 24 گھنٹے موبائل میں رہتی ہے، باپ سے بدتمیزی کرتی ہے، ماں سے بدتمیزی کرتی ہے، جرائم کرتی ہیں، چوریاں کرتی، کیا رہ گیا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کر کے پڑھیں. بلغ الغرور